السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ٹی کورس اور آئی ٹی کورس کے سلسلے کا لیکچر نمبر ہے 7، اور اس سے پچھلے لیکچر میں ہم تھیمز پر ڈسکشن کر رہے تھے اور پوائنٹر آپشنز میں ہم اس قدر ڈیپلی چلے گئے تھے کہ تھیمز اور کچھ چیزیں ہمارے سے ظاہر مس بھی ہو گئیں، لیکن خیر وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہمارے لیکچرز میں چلتی رہیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں جب کوئی چیز کروا رہا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر جتنا اس کے جو ویئر اباؤٹس ان کو ٹچ کیا جائے، تو پھر کچھ چیزیں بعض اوقات میں بھول جاتا ہوں۔ پلان میں یہ کرتا ہوں سم ٹائمز کہ اس لیکچر کے اندر میں نے یہ 2 یا 3 چیزیں کور کروانی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز ہی ہماری جو ہے نا وہ اچھی خاصی لینتھی ہو جاتی ہے۔ سیکنڈلی میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا لیکچر جو ہے وہ بہت زیادہ بھی لینتھی ہو تو 10 سے 15 منٹ کے اندر وہ کلیئر ہو جائے۔ اچھا، اب یہ جو تھیمز ہیں آپ کے سامنے، یہ ونڈوز کی کچھ ڈیفالٹ تھیمز ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے آپ اس پر جس پر بھی کلک کریں گے وہ اپلائی ہو جائے گی۔ یہ وہ تھیم ہے جو کہ میں نے لگائی بھی ہے وال پیپر، اور اس کے آگے جو کلر ہے آپ اس کو الگ سے اگر سیو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ بعد میں آپ جو مرضی تھیم اپلائی کریں، کلرز اپلائی کریں، تو یہ تھیم آپ سمپلی جب آپ لے کر آئیں گے تو وہ ظاہر ہے آپ کے وہ اپلائی ہو جائے گی۔ جیسے میں نے بھی اس سے پہلے لیکچر میں آپ کو ماؤس پوائنٹرز کی تھیم کا بتایا تھا، تو یہاں پر میں ٹائپ کر لیتا ہوں جیسے VIIT تھیم فار، بلکہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں VIIT، اور یہ ہو گیا BG بیک گراؤنڈ تھیم، تو اس کو سیو کر دیتے ہیں جناب۔ تو اب یہ آپ کے سامنے یہ تھیم سیو ہو چکی ہے۔ سیو ہونے کے بعد یہ ہے کہ اب آپ اس کو مطلب یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اب میں ونڈوز 10 کی ایک تھیم لگا دیتا ہوں آپ کے سامنے، یہ دیکھیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یہ کلر سکیم اور اس کا وال پیپر چینج ہو گیا ہے۔ اب لیٹ سپوز جی میں چاہتا ہوں کہ میرے والا یا جو تھا وہ واپس آ جائے، تو کیا کروں گا جناب، میں تھیم سیٹنگ میں جاؤں گا۔ میرے پاس ظاہر ہے یہاں پر میری ایک تھیم پڑی ہوئی ہے جو میں نے بنائی تھی، بس سمپلی اس کو کلک کروں گا اور مجھے اس کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوبارہ سے وال پیپر اور یہ دیکھ سکتے ہیں کلر سکیم وغیرہ سب آ جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ کوئی بھی تھیم اپنی کریٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ میں کوئی لائیو وال پیپر بناتا ہوں، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے کیسے کریٹ ہوگی۔ سب سے پہلے یہ آ رہا ہے ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ، یہاں پر آپ جائیں، یہاں سے آپ نے یہ دیکھیں آپ نے کوئی بیک گراؤنڈ چوز کرنا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی اپنی پکچر کو چوز کریں، اور یہ یہاں پر دیکھ لیں پکچر ہونا چاہیے، مطلب سلائڈ شو بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں فی الحال ایک تصویر ہی رکھوں گا اور وہ اسٹیٹک ہوگی۔ اب میں براؤز کرتا ہوں جناب، اور ڈیسک ٹاپ کے اوپر میرے پاس پکس، اور پکس میں میرے پاس کچھ وال پیپرز پڑے ہوئے ہیں۔ لیٹ سپوز میں یہ ایک اٹھا لیتا ہوں۔ اچھا جی، اب یہ وال پیپر میں نے کلک کر کے سلیکٹ کر دیا ہے اور یہ اپلائی ہو چکا ہے ہمارے بیک گراؤنڈ پر۔ اب اس کے بعد میں دوبارہ تھیمز میں آتا ہوں، تھیم سیٹنگز کے اندر جاتا ہوں، اور تھیم سیٹنگ میں جیسا کہ میں موجود ہوں، اور یہاں سے اب کیا ہوگا کہ ایک بیک گراؤنڈ تو میں نے چوز کر لیا۔ اب ذرا کلر بھی چوز کر لیتے ہیں۔ اس کا کلر میں کوئی بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، لیٹ سپوز یہ والا کلر سلیکٹ کر لیتا ہوں، کوئی بھی اینی کلر۔ اس کے بعد میں یہاں سے یہ جو ایرو ہے اس پر میں کلک کر کے واپس جاؤں گا اور کلوز کر دوں گا، پھر کلوز کر دوں گا۔ دیکھیں یہ وال پیپر بھی آپ کا ایڈجسٹ ہو گیا ہے آپ کے ڈیسک ٹاپ پر، اور آپ یہ دیکھیں یہ تھیم بھی اپلائی ہو گئی ہے اس کلر کی، یعنی یہ گرین کلر ہے، پیرٹ گرین اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوگا جناب، اس پر میں رائٹ کلک کروں گا، پرسنلائز اور تھیمز، اور اس کے بعد تھیم سیٹنگز، اور یہاں سے یہ جو تھیم ابھی لگی ہوئی ہے نا، اس پر کیا آ رہا ہے جی، لکھا ہوا ان سیوڈ تھیم۔ یہ تو میری آلریڈی پہلے والی ایک تھیم پڑی ہوئی ہے۔ اب میں اس تھیم کے اوپر وہی ہے کہ میں فوکس رکھوں گا اور سیو تھیم پر جاؤں گا۔ اس کا نام میں رکھ دوں گا مائی سیکنڈ تھیم۔ تو یہ جناب آپ کی ایک اور تھیم سیو ہو جائے گی۔ اس طرح آپ جتنی چاہیں تھیم سیو کر سکتے ہیں، کلرز کے ساتھ، پوائنٹرز کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ سمپلی اس تھیم پر کلک کریں گے اور وہ تھیم جو ہوگی نا وہ اپنے تمام ویئر اباؤٹس کے ساتھ، یعنی وال پیپر، اس کے آئیکنز کی سیٹنگز، اس کے جناب کلرز، وہ ہر چیز کے ساتھ وہ اپلائی ہو جائے گی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تھیم کی سیٹنگز اور تھیم کو سیو کرنا یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اچھا جی، اب ہم جاتے ہیں یہاں سے اگلے ٹاپک کی طرف اپنے، اور یہ ٹاپک جو ہے نا جی آپ کا یہ ہے تھیوریٹیکل۔ تو تھیوریٹیکل پورشن کی طرف اب بڑھتے ہیں ہم۔ یہاں پر میں نوٹ پیڈ ٹائپ کرتا ہوں رن میں، اور نوٹ پیڈ کا بھی انشاءاللہ آپ کو میں ایک ریویو جلد دینے والا ہوں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ رن کمانڈس کا بھی انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر میں، مے بی دا نیکسٹ لیکچر، اور مے بی
اینی لیکچر جو بھی اس کے بعد آئے گا. سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج سی پی یو کے بارے میں کہ سی پی یو کیا ہوتا ہے, اور اس سے 1 یا 2 لیکچرز پیچھے آپ جائیں تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کمپیوٹر کیسنگ کی ٹائپس اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو ہم مسٹیکنلی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سی پی یو ہے, وہ سی پی یو نہیں ہوتا, وہ بیسیکلی سسٹم یونٹ ہے, اور اس کا جو ڈبہ ہوتا ہے, جو باکس ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں کیس یا کمپیوٹر ہاؤسنگ. اچھا جی, سی پی یو کیا چیز ہے, اب ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. سی پی یو ہے جی آپ کا سینٹرل پروسیسنگ, یاد رکھیے گا, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. دس از دا برین اور مین یونٹ آف دا انٹائر کمپیوٹر سسٹم. یاد رکھیے گا کہ یہ جو سی پی یو ہوتا ہے نا, یہ آپ کے کمپیوٹر کا ایک مین یونٹ ہوتا ہے, یاد رکھیے گا ہمیشہ, اور پورے آپ کا جو کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو برین اس لیے کہتے ہیں بیکاز اٹ, یہ تو نہیں میں کہوں گا تھنکس, کیونکہ کمپیوٹر سوچتا نہیں ہے. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ایک فیچر آ گیا ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر سوچ بھی رہا ہے, کمپیوٹر جو ہے ڈیسیژن میکنگ بھی کر رہا ہے, لیکن یہ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے, اس میں بہت واسٹ ٹاپک ہے جس پر بات ہو سکتی ہے, جو فی الحال ہم اس لیکچر سیریز میں اس طرف ہم نہیں جا رہے. لیکن سی پی یو جو ہے بیسیکلی یاد رکھیے گا وہ کمپیوٹر کا برین اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے تمام قسم کی پروسیسنگ کرنا, یعنی اٹ ڈز آل ٹائپس آف پروسیسنگ. یاد رکھیے گا کہ ہر قسم کی یہ پروسیسنگ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مینس فار ایگزامپل اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کس ٹائپ کی پروسیسنگ, مثال کے طور پہ ارتھمیٹک پروسیسنگ کرتا ہے, اسی طرح لاجیکل ورک کرتا ہے, آپ کا لاجیکل پروسیسنگ کرتا ہے, کمپیریزنس کرتا ہے, ایٹسٹرا. مینز یہ کہ آپ کے کمپیوٹر میں جتنی بھی پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے, چاہے وہ آپ میتھمیٹیکل کام کریں, کوئی میتھمیٹکس کا کریں, لاجیکل کام کریں, کمپیریزنس کریں, ہر طرح کا کام آپ کا جو ہے نا وہ آپ کا سی پی یو پرفارم کرتا ہے. یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ. تو سی پی یو کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کے لیے پروسیسنگ کرتا ہے. اور سی پی یو کے 2 حصے ہوتے ہیں جناب. سی پی یو ہیز 2 پارٹس اور ڈپارٹمنٹس. یاد رکھیے گا کہ اس کے 2 مین حصے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں جناب؟ پہلا ہوتا ہے سی یو. سی یو کا مطلب ہے کنٹرول یونٹ. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا ہوتا ہے جناب اے ایل یو. اور اے ایل یو جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ ارتھمیٹک لاجیکل یونٹ. تو یہ 2 حصے ہوتے ہیں مین جناب آپ کے سی پی یو کے. ایک ہوتا ہے سی یو اور ایک ہوتا ہے اے ایل یو. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں. کنٹرول یونٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام حصوں کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی کہ اس کا کام یہ ہے کہ جو کنٹرول یونٹ ہے کنٹرولز آل دا ڈیوائسز اینڈ پارٹس آف دا کمپیوٹر سسٹم. یاد رکھیے گا کہ جو آپ کا سی یو ہوتا ہے کنٹرول یونٹ, یہ تمام ڈیوائسز کو اور اس کے تمام پارٹس کو کنٹرول کرتا ہے. ویئر ایز یعنی کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ ٹیلز دا ڈیوائسز what to do, when to do, how and where to do. یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر کی ڈیوائسز کی جو اسکیجولنگ ہوتی ہے, ان کا جو ٹائم فریم ہوتا ہے اور ان کے جو ٹاسک ہوتے ہیں, جو ان کے ٹاسک ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, وہ ساری کنٹرول یونٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اے ایل یو تو خیر نام سے ہی ظاہر ہے کہ اے ایل یو پرفارمز آل دا میتھمیٹیکل ٹاسکس. یعنی کہ اے ایل یو جو ہے وہ تمام قسم کے میتھمیٹیکل ٹاسک پرفارم کرتا ہے. ارتھمیٹیکل لاجیکل یونٹ لاجیکل ٹاسک بھی پرفارم کرتا ہے. ان دا لاجیکل ٹاسک اٹ پرفارمز comparisons and other logical operations. یاد رکھیے گا کہ یہ اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی comparisons اور logical operations پرفارم کرتا ہے اے ایل یو. تو
تو یہ جناب آپ کا سی پی یو، اور سی پی یو کے بارے میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید پڑھیں گے، اس کے اسٹرکچر کو دیکھیں گے، گرافیکلی کیش کے بارے میں پڑھیں گے جس کو کیشے بھی کہتے ہیں، کیش میموری، اور آبویسلی پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیش میموری اور ریم میموری کس طرح سی پی یو کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے، کس طرح اس کے اندر سے ہم سی پی یو سے جو ہے نا ڈیٹا کو فیچ کرتے ہیں، کس طرح سی پی یو کام کر رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے نا اس چیز کو بھی دیکھیں گے۔ آپ اس کو ویڈیو کو پاز کر کے تو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، اگر اس میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو تو آپ ضرور پوچھے گا، میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔